بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شاہد اقبال یوسفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکری زاویے ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل پر۔ سامعین کرام، آئیے ہم اپنے حاضرین سے ایک کوشچن لیتے ہیں، پھر اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا کیا جو رزق میں حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہے وہ صرف رشوت ہی ہے؟ اگر ہم پیسوں کی بات کریں تو پیسے رشوت لیں گے تو پھر حلال ہوگی، نہیں لیں گے تو نہیں ہوگی، تو کیا یہی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ حرام اور حلال سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو رشوت لے رہے ہیں وہ ہے حرام، ہر وہ کمائی جو آپ ناجائز ذریعے سے کما رہے ہیں، جو آپ کے لیے جائز نہیں تھا، آپ نے اس ایک ایسے ذریعے سے کمایا جس کا آپ کے لیے کنسیپٹ نہیں ہے، جس کے لیے آپ کے لیے ایلیجبلٹی نہیں ہے، آپ کے لیے جس کی اجازت نہیں ہے، آپ نے جب وہ کمایا تو آپ نے حرام کمایا۔ مثلا آپ کو ایک کام کرنے کی تنخواہ دی جا رہی، آپ نے جب تنخواہ کی کمٹمنٹ کر لی ہے تو آپ نے اس تنخواہ پر اتنا ٹائم وہ کام کرنا ہے جس کی آپ نے کمٹمنٹ کی ہے۔ اگر آپ نے اس سے ٹائم کم کر دیا یا اس کام کے اندر ڈنڈی ماری تو آپ نے اپنا اتنی دیر کا رزق حرام کر لیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ تول رہے ہیں، آپ نے تولتے ہوئے آپ نے مثال کے طور پہ 1 کلو تولنا تھا، آپ نے اس کے اندر کوئی ایسی 2 نمبری کی، آپ نے اگر دینے والے ہیں تو کوئی کم تول کے دے دیا، لینے والے ہیں تو زیادہ لے لیا، تو جو وہ ایکسٹرا آپ نے تولا قیمت ادا کرنے سے وہ بھی آپ نے حرام کمایا۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی کو جھوٹ بول دیا، جھوٹ بول کے چیز بیچی تو وہ بھی آپ نے حرام کمایا۔ اسی طرح آپ سارے ایسپیکٹس ایسے ہر چیز جو آپ ناجائز ذرائع، ایک چیز ویسی ہے ہی نہیں، آپ اس کو ویسا کر کے پیش کریں۔ اکثر ہماری مارکیٹس میں ایسا ہوتا ہے، لوگ قسمیں کھا کھا کے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ اتنی اچھی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، لیکن جب یوز ہوتی ہے، آگے جاتی ہے، وہ ویسی نہیں ہوتی، اس میں نقصان ہوتا ہے، نقص نکل آتے ہیں، تو آپ نے وہ رزق حرام کیا، آپ نے اس کو حلال نہیں کیا، آپ نے وہ جو کھلایا اپنے بچوں کو وہ حرام کھلایا۔ تو حلال کیا ہے کہ جو کہا ہے وہ دو، جو آپ کی جورسڈکشن ہے اس میں رہ کر آپ جو کما رہے ہو وہ کرو، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اس سے آگے جاؤ گے تو حرام ہے۔ ریڈ لائن کراس کرو گے، جس عمل میں بھی کرو گے وہ حرام ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام نے ویسے حرام کر دی ہیں، جن چیزوں کا حکم آ گیا، جیسے شراب حرام ہے، آپ شراب پیتے ہیں، ایک تو پینا حرام ہے، آپ بیچ رہے ہیں تو بھی حرام ہے، آپ اس کو بنا رہے ہیں تو بھی حرام ہے، آپ بنانے میں مدد کر رہے ہیں تو بھی حرام ہے، آپ اس کی سپلائی کر رہے ہیں تو بھی حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ کہیں میں تو ڈرائیور ہوں، مجھے کیا پتا، لیکن آپ کو پتا ہے حرام کام ہو رہا ہے تو اٹ مینس آپ کے لیے وہ حرام ہے، وہ ذریعہ آپ کے لیے حرام ہے، کوئی ایسا ناجائز کام ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بڑی لعنت آ گئی ہے ہمارے بڑے شہروں میں، کہ میں شاید نام نہیں لینا چاہیے، لیکن میں اپنے ویورز کو اور اپنے جوانوں کو ان چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ جیسے مساج سینٹرز کھل گئے ہیں بہت سارے، اسی طرح سے سیلونز کھل گئے ہیں، اس کے اندر نام سیلونز کا ہے، مساج سینٹرز کا ہے، اس کے اندر بڑے بڑے اللہ معاف کرے غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ سروسز دے رہے ہیں تو آپ حرام ہی کما رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، اگر ہاں یہ ضرور ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ 2 نمبر کام ہو رہا ہے، اگر آپ اس میں شامل ہیں تو آپ نے اپنا رزق حرام کمایا۔ اور سر کیا یہ برکت ہوتی ہے اور بے برکتی ہوتی ہے وہ بھی ان چیزوں سے جڑی ہوئی ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی حلال رزق میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ حلال اگر آپ نے تھوڑا کمایا ہے، اتنا کمایا کہ آپ کی ضرورت سے بھی کم ہے، لیکن ہے حلال، آپ اس بات پر راضی ہیں کہ نہیں میرے رب نے مجھے جو دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، یہ میں حلال میں حرام کا ایک تنکا بھی اس میں شامل نہیں ہونے دوں گا، تو آپ دیکھیے گا اللہ پاک وہ اس ایک حلال کے اس ذرے کو بھی حرام کے پہاڑوں سے بھی بلند کر دے گا، کیونکہ اس میں پھر اللہ پاک کی برکت شامل ہوتی ہے، اس کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ جی اچھا سر، اس میں ہم ایسا دیکھتے ہیں کافی لوگ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جس کا ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ حرام مال ہے یا غلط طریقے سے ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں بھی بڑا خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو کیا اس کا وہ خرچ کیا قبول ہوتا ہے جو ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہو؟ 2 چیزیں عاطف صاحب، اس میں یہ ہے کہ اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ پس پردہ
हमें लग रहा होता है कि इसका ये माल नाजायज है, तो मुमकिन है उसने जायज तरीके से कमाया। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो हराम कमा के अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, तो किसी का हक खा के किसी को हक देना, ये कहाँ का इस्लाम है? ये नहीं, उसकी कोई नेकी नहीं। काफिर भी अगर सखी होगा ना तो वो अल्लाह का दोस्त है। सखी हबीबुल्लाह। अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हातिम ताई की बेटी के लिए अपनी चादर बिछा दी, फरमाया सखी की बेटी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो हलाल रिज़्क, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, फरमाया जो हमने उन्हें रिज़्क दिया उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं, वो मोमिनीन है, वो नेक साले लोग हैं। उनकी सिफात बयान की। लेकिन जो किसी का माल हड़प करके तो सखावत करे, किसी की माल को खाकर, किसी एक को दर्द देकर दूसरे को सुख देना, ये कोई दीन नहीं। ये याद रखिए। एक वक्त आता है, एक लेवल में आकर एक हद है, उस हद पे जाकर झूठ बोलना भी जायज हो जाता है, शरीयत में जायज है। लेकिन ये भी हुक्म है, ये याद रखें कि किसी की जान बचाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि एक की बचाएं और दूसरे की चली जाए। ये नहीं करना। दोनों साइड्स महफूज हैं तो फिर आप ये अमल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। बाबा बुल्ले शाह का पूरी जो है ना नज़म है, उसमें एक शेर है कि फर्ज पुलाई बैठे हैं नफला नीति जानते हो। तो मैं इसको यहाँ से लिंक करता हूँ कि लोग उम्रे पे जा रहे होते हैं, हज पे जा रहे होते हैं, उसके बजाय उनके जो बहुत सारे काम है वो रुके इकबाल ने होते कहा था, हमने देखे एहराम में लिपटे हुए इब्लीस। तो सर आप उस पे क्या कहेंगे जी कि ये बात वही है, आप हजार इबादत करें, नूर हासिल नहीं होता। ईमान का नूर वो इंसान के अंदर नहीं आता। हाँ, जो शख्स हलाल रिज़्क कमा के अल्लाह की राह में खर्च कर रहा होता है ना, उसका चेहरा देख के ही पता चल जाता है, उसका इत्मीनान देख के ही पता चल जाता है। फिर अल्लाह का वादा है, एक दोगे 10 दुनिया में दूंगा, 70 आखिरत में दूंगा। वो फिर लौटा रहा होता है, बंदे को पता चल जाता है कि हाँ ये दे भी रहा है, इसको लौट भी रहा है। लेकिन जो नहीं कर रहा होता फिर उसका समझ आ जाती है, वो फिर बहा रहा होता है, बह तो रहा होता है मगर उसका अजर नहीं होता, क्योंकि वो उसका अपना नहीं। सर हमारा इस चीज़ पे ईमान है कि अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन मायूसी भी है। ये क्या बात हुई कि ईमान कमजोर है, कमजोर। हम गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के नहीं। आजकल हमारा ईमान सिर्फ हलक तक है, दिल तक नहीं। अगर दिल तक होता तो फिर हम वो ना होते। हम 1000 नेमतें खा के भी रोजा नहीं रखते कि मर जाएंगे, गर्मी है, फलां होगा, ये होगा, वो बहाने करते। वो सहाबा कराम गुठली, खजूर की गुठली चूस के सहरी करते थे, खजूर की गुठली चूस के अफ्तारी कर लेते थे, और यकीन का लेवल वो था कि कयामत तक कोई उनकी मिसाल नहीं ला सकता। तो हमारे ईमान कमज़ोर है, हम ईमान में पुख्ता नहीं, ठीक है। अगर हमारे ईमान पुख्ता हो जाए, अगर हमारे अंदर ईमान होता तो आज हम गैरों के गुलाम होते, और हमारी मजलूम माएँ बहनें बेटियां फ़लस्तीन में, कश्मीर में वो मर रही होती। वो तो एक तिनके की इजाज़त नहीं देता इस्लाम तोड़ने की। तो ये हमारी ईमानी कमज़ोरी है। हम समझते हैं कि अगर उन्होंने हाथ रोक लिया तो हम मर जाएंगे, IMF ने कर्जा ना दिया तो हम मर जाएंगे, फलां होगा। लेकिन नहीं, अगर हमने ये तवक्कुल खुदा पे किया होता तो पता नहीं हम इस वक्त कहाँ पे होते। बहरहाल देखते रहिए हमारा प्रोग्राम फिक्री ज़ाविये। हम इंशाल्लाह नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, टिकटॉक पर हमें ये सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Audio Jungle.